السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. تو ہم جو ہے پیج نمبر 26 پر ہیں، اور ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے پڑھا تھا الدرس الخامس، اور اس کو لیسن پڑھ لیا تھا ہم نے. تمارین کی طرف چلتے ہیں ہم. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ تو بتا دیجئے مجھے تو میں آگے بڑھتا ہوں. سر آ رہی ہے. اوکے. دیکھیے گا، ہم نے جو رول پڑھا تھا آپ کو اچھی طرح یاد ہے، فعل اور فاعل اور مفعول والا رول تھا یہ. تو جو ہے نا آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا یہ فعل فاعل اور مفعول، بات سمجھ آ گئی ہے؟ فعل اور فاعل اور مفعول. چلیے آج تمارین کی طرف چلتے ہیں. یہ تمرین نمبر 1 اور 2 جو ہے نا آپ لوگ کریں، اس کو گروپ میں ڈالیے گا، ٹھیک ہے نا. تمرین نمبر 1 کے اندر جو ہے نا کوشچن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نیچے جو 4 کوشچن دیے گئے ان کے جواب دیجیے. 1 2 3 4. تو جو ہے نا آپ لوگ اس کا عربی میں ان سوالوں کا سوال لکھیے اور آگے اس کا جواب لکھیے. سوال لکھیے، آگے جواب لکھیے، اور پھر گروپ میں ڈال دیے گا. نمبر 2 کے ایکسرسائز کے اندر ٹرو اور فالس کرنا ہے. تو اس کو بھی جو ہے نا آپ لوگ ٹرو اور فالس کر کے اپنی کتاب میں جو ہے اس کا جو ہے نا پکچر لے کر گروپ میں ڈال دیجیے گا. تو اس کو چیک کریں گے انشاءاللہ. ہم ایکسرسائز نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تأمل الامثلۃ الآتیہ. تأمل الامثلۃ الآتیہ. نیچے جو مثالیں دی، امثلہ یعنی مثالیں، تأمل یعنی غور کیجئے. تأمل یعنی غور کیجئے، ہے نا. الامثلہ الآتیہ، نیچے جو مثالیں دی گئی ہیں، ایگزامپلس جو ہے نا ان پر غور کرنا ہے. دیکھیے گا ایک ایگزامپل ہے القرآن، ایک لفظ ہے ہمارے سامنے. تو القرآن کے ساتھ پورا جملہ اس طرح بنایا ڈاکٹر صاحب نے کہ قرأ الطالب القرآن. قرأ الطالب القرآن، ہے نا. اور ایک لفظ ہے ہمارے سامنے القہوۃ، ہے نا، القہوۃ. اور آگے اس کا جملہ ہے کہ شرب الضیف القہوۃ. شرب الضیف القہوۃ. اور تیسرا ایک لفظ ہے ہمارے سامنے الدرس. تو آگے اس کا جملہ ہے کتب المدرس الدرس، ٹھیک ہے. اور آگے ایک لفظ ہے ہمارے سامنے الباب. تو اس کا جملہ بنایا ڈاکٹر صاحب نے فتحت آمنۃ الباب. تو اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے. تو دیکھیے گا یہاں پر لکھ رہے ہیں ہم القہوۃ، لیکن آگے ہے القہوۃ. تو دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب نیچے بتا رہے ہیں کہ قرأ الطالب القرآن، یہ جو جملہ ہے پہلا، قرأ الطالب القرآن. تو قرأ جو ہے یہ فعل ہے، اور الطالب جو ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، اور القرآن کو ہم مفعول بھی کہیں گے. تو یہ چیز ہم نے لاسٹ ویک سمجھ لی تھی، ہے نا. یہ بات سمجھ لی تھی آپ لوگوں نے، فعل فاعل اور مفعول کو سمجھ لیا تھا لاسٹ ویک اچھی طرح. ہاں جی، آواز آ رہی جی ہے؟ پھر سمجھ لیا تھا. السلام علیکم. اوکے السلام. اب یہ دیکھتے ہیں نمبر 4 پر کہ عین الفاعل والمفعول به فی الجمل الاتیہ. نمبر 4 کی ایکسرسائز ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو جملے دیے گئے ہیں، دیکھیے گا نیچے 10 جملے ہیں ماشاءاللہ. تو ان 10 جملوں کے اندر فعل اور فاعل کو بتائیے. عین کا مطلب ڈیفائن کیجئے، متعین کیجئے. عین الفاعل والمفعول به فی الجمل الاتیہ. نیچے جو جملے دیے گئے ہیں ان میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے اس کو متعین کیجئے، ہے نا. اور کہہ رہے کہ ضع خطا واحدا تحت الفاعل. جو فاعل ہے اس کے نیچے جو نا ایک لائن لگائیے اپنے پینسل سے. آپ لوگوں کے سامنے جو کتاب ہوگی تو اس کتاب کے اندر جو تفلو. جی ہاں، فاعل کے نیچے ایک لائن لگائیے، وخطین، اور 2 لائن لگائیے تحت المفعول بھی، مفعول بھی کے نیچے. تو جملے کے اندر جو لفظ فاعل ہے اس کے نیچے ایک لائن لگانا ہے، اور جی جملے سر. کے اندر مفعول بھی اس کے نیچے 2 لائن لگانا ہے نا. وشق الآخرہ کل منہما، اور ان میں زبر زیر پیش بھی لگائیے، ہے نا. فاعل کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ مرفوع منصوب مجرور مرفوع. مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ کو زبر زیر پیش بھی لگانا ہے، فاعل جو بھی ہوگا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر جو ہے نا جملہ لکھا ہوا ہے لیکن اس پر زبر زیر پیش نہیں لگایا ہوا ہے، دیکھیے گا. تو اب چلیے گا آپ ہی لوگ جو ہے نا جملہ پڑھیے اور مجھے فاعل اور مفعول بتائیے اس میں. چلیے. کسر الطفل القلم. ہاں جی، کسر الطفل القلم. کسر الطفل القلم، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بھی بتائیے، اور فعل فاعل مفعول بھی بتائیے. قلم توڑ دی.
بچے نے قلم توڑ دیا. ویری گڈ. بچے نے قلم توڑ دیا. تو اس میں مفعول کو، اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ مفعول قلم ہے. ہاں جی، مفعول قلم. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ مفعول بہ قلم ہے. مفعول بھی. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے جلدی سے اور آپ لوگ سمجھائیے مجھے فاعل اور مفعول. غسلت آمنۃ المندیلا. ویری گڈ. غسلت آمینہ نے آمنۃ دعوت کو المندیل. دھویا. اس فاعل اور مفعول بھی بتائیے اس میں. غسلت فعل آمینہ ماضی فاعل ہے آمینہ فاعل ہے. اور ہاں جی، مندیل جو ہے مفعول ہے، مفعول بھی ہے. مفعول ہے. مفعول بہ ہے جی. غسلت آمنۃ المندیلا، تو لفظ آمنۃ یہ فاعل ہے، المندیلا اس کا مفعول بہ ہے. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا. دیکھیے گا جو ہے نا افعال کو یاد کیجیے. آپ لوگوں کو ووکیبلری چاہیے. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ چاہیے، ڈھیر سارے الفاظ. تو الحمدللہ اب الفاظ آ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے سامنے؟ ڈھیر سارے، جی جی. بہت سارے الفاظ آ رہے ہیں. سارے لفظوں کو سارے جی. غسلت یعنی کیا سر؟ غسلت یعنی دھویا. دھویا. غسل ہوتا ہے دھونا. جو لفظ نہیں آتا ہے وہ پوچھیے گا. غسلہ یعنی دھونا، کسرہ یعنی توڑنا، کسرہ یکسر توڑنا، ایسا بولیے گا، ہے نا. ساتھ میں جب کوئی ورب، کوئی لفظ بولا جائے تو اس کا جو ورب ہے، فعل ہے، اس کا ماضی مضارع بولنا ہے، آگے کام آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو دھونے کی عربی آتی ہے غسل یغسل. ہاں جی. واش. آمینہ نے رومال کو دھویا. جی بالکل. الفاظ کو یاد کرنا ہے آپ نے جو ہے نا سارے الفاظ یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. جتنے بھی وربس ہیں، افعال ہیں، فعل ہیں، سارے یاد کرنے ہیں آپ کو. یہ سب کام آئیں گے اور اسی سے جو ہے نا آپ کی عربی امپروو ہوگی. اور ساتھ میں قصص النبیین کی بھی ویڈیو ڈال رہا تو اس کے اندر بھی بہت سارے الفاظ مل رہے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے قصص النبیین کے جو میں نے ابھی ویڈیو ڈالے ریسنٹلی؟ جی سر دیکھیے. آپ گروپ میں شیئر کیجیے، گروپ میں ایک شیئر کیجیے. شیئر کیا ہوا ہے آلریڈی، میں نے ڈالا ہوا ہے گروپ کے اندر اس کا لنک. تو لازمان اس کو دیکھیے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی عربی جو ہے نا اور بھی امپروو ہوگی. اس میں الفاظ ڈھیر سارے نئے نئے الفاظ ملیں گے اور جو رول ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اس کا اپلیکیشن ہے وہاں پر. ٹھیک ہے نا. چلیے گا. تو غسل یغسل دھونا بولیے ایک مرتبہ. میں نے جو کہا ہاں جی، ایسا جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا آپ نے زبان پہ چڑھانا ہے لفظوں کو. کسرہ یکسرو کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. کسرہ یکسر توڑنا. توڑنا، ہاں، ایسا زبان پر رٹنا. آپ کو جو ہے نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ کو جو ہے نا زبان سے ادا کرنا ہوگا اور رٹنا ہوگا تاکہ آپ کو پتا چلے. میں پوچھوں کہ توڑنے کی عربی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کسرہ یکسرو. کسرہ یکسر. کسرہ یکسرو. میں آپ سے پوچھوں کسی چیز کو واش کرنا، دھونا، تو اس کی عربی کیسے بتائیں گے آپ؟ غسل یغسل ایسا بتانا ہے آپ نے. ویری گڈ. ماضی مضارع بتانا ہے ساتھ میں. پھر آگے سمجھیں گے یہ کیوں ایسا میں آپ کو ایسا بولنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں. چلیے نمبر 3 کا جملہ پڑھیے اور آپ بھی لوگ سمجھائیے مجھے. اسم الفاعل، اسم المفعول، سارا کچھ بتائیے مجھے. اسامۃ العنب واکلت زوجۃ الموز. اکلت اکلت زوجته زوجته الموز. الموزہ. تو اس پورے جملے کے اندر جو ہے نا فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ اکلا اسم ہے، اسامہ فاعل ہے، عنب جو ہے مفعول ہے، اور وہ حرف عطف ہے. اکلت فعل ہے، زوجۃ فاعل ہے. صرف فاعل اور مفعول بتائیے، باقی کوئی ترکیب نہیں کرنی ہے، صرف فاعل اور مفعول بتانا ہے. اکلت فعل ہے، زوجۃ فاعل ہے، اور موضع جو ہے مفعول ہے. ہاں بالکل. تو صرف فاعل اور مفعول بتائیے، باقی کچھ نہیں بتانا ہے. تو پورے جملے کا مطلب بتائیے مجھے. اسامہ نے کھایا انگور اور اس کی زوجہ یعنی اس کی بیوی نے کھایا موز کو. جی کیلا. موز یعنی بنانا. تو عنب یعنی انگور ہوتا ہے. یاد رکھیے گا یہ لفظ. نئے نئے الفاظ آ رہے ہیں مجھے یاد نمبر 4. شربت البقرة الماء. تو بقرہ پر زبر زیر پیش لگائیے کچھ. ہدا البقرۃ البقرۃ کیا پڑھنا ہے؟ شربت البقرۃ یا البقرۃ؟ بقرۃ. ویری گڈ. ہاں جی. چلو خدا کا نمبر کم ہو گیا، 1 مارک کم کر دیا اس کا میں نے. تو شربت البقرۃ الماء، شربت البقرۃ الماء. ویری گڈ. خدا کو زیادہ
اچھا سمجھ میں آتا ماشاء اللہ. شربت البقرہ پڑھیں گے کیسے اس کو ہم؟ شربت البقرۃ الماء. کیسے شربت البقرۃ الماء. ہاں جی. اب جملے کا مطلب گائے صاحب نے پیا مطلب پانی. بتائیے. ہاں گائے نے پیا پانی. پہلے شربت کیا؟ شربت فعل بقرہ. فاعل مفعول بتائیے بس خلاص. شربت فعل. فعل البقرہ فاعل. ہاں فعل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فاعل بتائیے اور مفعول بتائیے، فعل مت بتائیے. البقرہ فاعل ہے اور الماء مفعول بھی. ہاں ویری گڈ. پینے کی عربی اگر آپ سے پوچھا جائے پینے کی عربی تو آپ کیا کہیں گے؟ شرب یشرب. شرب یشرب. شرب شرب یشرب. شرب یشرب. یشرب شرب نہیں، یشرب. یشرب یشرب نہیں، یشرب نہیں، یشرب ربو ربو. یشرب بولیے کر یشرب. دیں. ہاں جی شرب یشرب. ہاں جی ایسا. یشرب یشرب نہیں، یشرب. شرب یشرب. شرب یشرب. کھانے کی عربی اکل یاکل. کھانے کی عربی اکل اکل یاکل. یاکل. اکل یاکل. ویری گڈ. اچھا نمبر 5 کو پڑھیے جلدی سے. حفظ حمزۃ قرآن. ہاں جوائن کر کے کیسے پڑھیں گے بتائیے مجھے، کوئی بھی بتا سکتا ہے. جوائن کریں گے حفظ حمزۃ القرآن. ایسا جوائن کر کے حمزۃ القرآن جوائن کر کے پڑھنا آنا چاہیے ہمیں. حافظ حمزۃ القرآن. فاعل بتائیے، مفعول بتائیے. حمزہ فاعل ہے اور مفعول قرآن. ہاں مفعول بھی، القرآن مفعول بھی. جملے کا مطلب بتائیے. حفظ کیا قرآن حمزہ نے. نے قرآن حفظ کیا. تو جی. حفظ کرنا، یاد کرنے کی عربی کیا آتی ہے؟ حافظ یحفظ. کسی چیز حفظ کو یاد کرنا. یحفظ. ہاں جی یاد رکھیے گا اس کو. میں پوچھوں گا اور یہ جملے کے اندر جو ہے نا ایکسرسائز ڈالی جائے گی ساری کچھ. ٹھیک ہے نا. تو یاد کرنا، میمورائز کرنا، اس کی عربی کیا آتی ہے؟ حافظ یحفظ. بول کر یحفظ. بول کر دکھائیے. حافظ یحفظ. حفظ یحفظ. حافظ حافظ. حفظ یحفظ. ہاں جی حافظ یحفظ. اس کو 10 مرتبہ بولیں گے تب یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر 6 کا جملہ پڑھیے چلیے. ضربت فاطمہ تو بنتها. ہاں ضربت فاطمۃ بنتہا. فاعل بتائیے، مفعول بتائیے. فاعل فاعل فاطمہ فاطمہ ہے اور اور بنتها مفعول به. بنتہا صرف مفعول به. صرف بنت جو ہے مفعول بھی ہے بس خلاص. صرف لفظ بنت جو ہے نا مفعول بھی ہے. ضربت فاطمۃ بنتہا مطلب بتائیے. فاطمہ نے مارا بیٹی کو. ہمارا بیٹی کو. کس کی بیٹی کو مارا؟ کس کی ان بیٹی کو کی مارا؟ بیٹی. ہاں جی اپنی اس کی بیٹی کو بیٹی. مارا. اپنی بیٹی کو مارا. فاطمہ نے اپنی بیٹی کو مارا. کیسے کہیں گے ہم؟ فاطمہ فاطمہ نے فاطمہ نے اپنی بیٹی کو مارا. ایسا ترجمہ کریں گے ہم اس کا. ضربت فاطمۃ بنتہا. فاطمہ نے اپنی بیٹی کو مارا. ٹھیک ہے نا. تو نمبر 7 کا جملہ اچھا مارنے کی عربی کیا ہوگی پھر؟ قتل ضرب يقتل. نہیں مارنا، ضرب پٹائی یضرب. پٹائی پٹائی ضرب کرنا. يضرب. ضرب ضرب يضرب. یضرب. ضرب یضرب. کیا ضرب کہیں گے؟ یضرب. ضرب یضرب. نمبر 7 پڑھیے جملہ. قتل الرجل الحية بالحجر. قتل الرجل حية بالحجر. بالحجر. با حرف جر ہے نا. بالحجر. کیسا پڑھیں گے ہم؟ بالحجر. بالحجر. ویری گڈ. تو قتل الرجل الحیۃ بالحجر. الرجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی. من. آدمی مین. الحیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مار ڈالا. نہیں حیتن یعنی سانپ. لائف. سانپ. حیہ. حیہ کا مطلب ہوتا ہے سانپ. سانپ. ہاں جی. قتل کا مطلب ہوتا ہے مار ڈالا، کل کرنا. قتل یقتلو کسی کو مار ڈالنا، کسی بھی چیز کو، جانور کو، انسان کو. تو قتل ہے نا. اور بالحجر، حجر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پتھر. پتھر، اسٹون، راک. ٹھیک ہے نا. اچھا تو چلیے گا. قتل الرجل الحیۃ بالحجر. اس پورے جملے میں صرف مجھے فاعل بتائیے اور مفعول بتائیے بس. رجل فاعل ہے اور حیتا مفعول ہے.
वेरी गुड। الرجل فاعل ہے اور الحیۃ مفعول به ہے. اس پورے جملے کا مطلب بتائیے. قتل الرجل الحیۃ بالحجر. آدمی نے پتھر سے سانپ کو مار ڈالا. ہاں جی، آدمی نے سانپ کو پتھر سے مار ڈالا. ویری گڈ. نمبر 8 کا جملہ پڑھیے گا. اچھا، مار ڈالنا ایک ہے مارنا، ایک ہے مار ڈالنا. دو لفظ ہے، یاد رکھیے گا. ایک ہے مارنا، پٹائی کرنا، اور ایک لفظ ہے مار ڈالنا، کل کرنا. تو دونوں کے اندر فرق یاد رکھیے گا. مارنا پٹائی کرنا ضرب یضرب، ضرب یضرب. اور مار ڈالنا اس کی عربی کیا ہوگی؟ قتل یقتل. قتل یقتل. کیا عربی ہوگی اس کی؟ قتل یقتل. ہاں جی. تو دونوں الفاظ میں فرق کرنا ہے. تو مارنا و مار ڈالنا. ضرب یضرب قتل یقتل، ضرب یضرب قتل یقتل. اس کو اچھی طرح رٹنا ہے. نمبر 8 کا جملہ پڑھیے. سمع بلال الاذان وذهب الى المسجد. ہاں اور ہاں جی. بلال مفعول ہے اچھا، اور نہیں، الاذان مفعول بھی ہے. دوبارہ اور جوائن کر کے پڑھیے. بلال، لفظ بلال کو اور الاذان کو جوائن کر کے پڑھیے ذرا. بلال الاذان. بلال نہیں کہیں گے. بلال پر تنوین آ رہی ہے. جی تنوین آئے گی. بلال تنوین ہے. اوکے اوکے. ایک بلال مرتبہ الاذان. نہیں سنیے اچھی طرح. لفظ بلال پر تنوین ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب ہاں تو جب لفظ پر تنوین ہوتی ہے تو آگے والے لفظ سے جب ملائیں گے تو تنوین کو نون میں چینج کر دیتے ہیں. تو بلال نل اذانا، اس کو کیسے پڑھیں گے اب ہم؟ سمع بلال نل اذانا. تو جس لفظ کے سمع بلال الاذان. تو جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو اس کو آگے والے لفظ سے جوڑنے کے لیے اس تنوین کو نون میں چینج کر دیتے ہیں. تو اب ہم اس کو ایسا نہیں پڑھیں گے سمع بلال الاذان، ایسا نہیں. سمع بلال الاذان، نون کی آواز نکالنا ہے کہ نہیں؟ بلال ہے کہ نہیں؟ جی بلال. ہاں جی. تو بلال. بلال الاذان. ہاں جی. تو تنوین کو چھوٹے سے اس نون میں، نون کو کیا کہتے ہیں سر؟ جس کو نون ہی یہاں کہیں پر گے، جو چھوٹا کیوں رہتا ہے وہ اچھا تنوین اصل میں نون ہی ہے. تنوین کیا ہے؟ بلالن نون ہی ہے اصل میں. وہ تو اس نون کو ہم جو ہے نا ظاہر کر دیتے ہیں. تو سمع بلال الاذان ایسا پڑھتے ہیں ہم اس کو. تو اب جو ہے نا بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کیسے جی تنوین سر آ والے رہی ہے لفظ کو ٹھیک ہے. آگے والے لفظ سے کیسے جوڑتے ہیں. تو اچھا، تو سمع بلال الاذان وذهب الى المسجد. تو اس پورے جملے میں صرف فاعل بتائیے اور مفعول بتائیے مجھے بس. بلال فاعل ہے، ہاں جی، الاذان مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. ویری گڈ. اس پورے جملے کا مطلب بتائیے، کوئی بھی بتا سکتا ہے. بلال نے اذان سنی ہاں جی. اور مسجد گیا، ہاں. مسجد کی طرف سمع گیا. بلال الاذان وذهب الى المسجد. تو سننے کی عربی کیا ہوگی؟ سمع یسمع. سمع یسمع. جانے کی عربی کیا ہوگی؟ ذهب یذهب. ہاں جی. یہ سارے الفاظ بغیر دیکھے آنے چاہیے. صرف جو ہے جی نا سر. میں پوچھوں اور آپ نے اپنے مائنڈ سے بتانا ہے یہ سوال سارے الفاظ. چلیے نمبر 9 کا جملہ پڑھیے. نمبر 9 کا جملہ پڑھیے گا. ہاں جی. كتب المدرس كتب المدرس الدرس ہاں جی. على السبورة. ہاں، المدرس اور الدرس کو جوائن کر کے پڑھیے گا. كتب المدرس الدرس على السبورة. جی. كتب المدرس الدرس على السبورة. اس پورے جملے میں صرف فاعل بتائیے اور مفعول بتائیے. فاعل مدرس ہے، الدرس مفعول بھی. ویری گڈ. پورے جملے کا مطلب بتائیے. مدرس نے درس لکھا ٹیبل پہ، بورڈ پہ. بورڈ پر. ٹیچر نے درس لکھا بورڈ پر. ٹیچر بورڈ. نے سبق لکھا بورڈ پر. على السبورة. ویری گڈ. تو لکھنے کی عربی کیا ہوگی پھر؟ كتب يكتب. یکتب. کتبہ. يكتب. كتب يكتب. یکتب نہیں، یکتب. سر كتب کبھی پیش اور يكتب. کبھی زبر کیوں لگتا ہے؟ ہاں ویری گڈ. کبھی آپ بریانی اور کبھی جو ہے نا دال چاول کیوں کھاتے ہیں بتائیے مجھے. کوئی ریزن ہے کہ اس کا؟ ہاں جی، کوئی ریزن ہے؟ تو ابھی بات آگے آئے گی انشاءاللہ. اس کا جواب آپ کو جو ہے نا آگے ملے گا انشاءاللہ. آج میں اس جواب کو آپ کے لیے رکھ دیتا ہوں میں سائڈ میں، ٹھیک ہے نا. اس سوال کا جواب جو ہے نا میں آپ کو آنے والے جو لیسن ہوں گے اس میں ملے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. جی سر. چلیے. ہاں، جی آپ سر. کا سوال، آپ کے سوال میرے پاس محفوظ ہے.
اس کا جواب میں انشاءاللہ نیکسٹ اس میں دوں گا انشاءاللہ. چلیے گا, تو لکھنے کی عربی کیا ہوگی؟ كتب يكتب. كتب يكتب. کتب يكتب. یکتب. کتب یکتب. كتب يكتب. یکتب. كتب يكتب. کتب یکتب, اس کو رٹنا پڑتا ہے, اس کو اس فعل کو جو ہے نا رٹنا پڑتا ہے, اور جب ہم 10 مرتبہ رٹ لیتے ہیں تو وہ یاد ہو جاتا ہے اس کے بعد, ہے نا. تو یہ جو ہے نا کتب یکتب, کتب, اس کو جو ہے نا كتب يكتب. ہاں یکتب, میں جو ہے نا گروپ میں ڈال دوں گا سارے الفاظ, اس کو جو ہے نا آپ نے ہر لفظ کو 10 مرتبہ رٹنا ہے. کتب یکتب, کتب یکتب, کتب یکتب, کتب یکتب, ایسا 10 مرتبہ رٹنا ہے ایک لفظ کو, ہے نا. تو میں گروپ میں سارے الفاظ ڈالوں گا, آپ کو جو ہے نا ویسا ہی رٹنا ہے. 10 منٹ نکالنا ہے آپ کو, ہے نا. خالی جی ٹائم جی ہمارے پاس 10-20 منٹ بہت سارے ہوتے ہیں, ہم جو ہے نا 1-1 گھنٹہ یوٹیوب میں لگے رہتے ہیں اور بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں. لیکن جو ہے نا اگر ہم آدھا گھنٹہ اگر ہم جو ہے نا عربی کو دیں گے تو آپ کی عربی امپروو ہو جائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو کتب یکتب, اور لکھنے کی عربی ہے کتب یکتب. سننے کی عربی کیا ہے؟ سمع یسمع. سمع يسمع. ہاں جی, چلیے نمبر 10 کا جملہ پڑھیے گا. فتح البقال دكان في الساعة الثامنة. جی, فتح البقال الدکان فی الساعة الثامنة. بقال کہتے ہیں شاپ کیپر کو. بقال کس کو کہتے ہیں؟ جس کی دکان ہوتی ہے دکاندار. ہاں دکاندار, شاپ کیپر, اس کو عربی میں کہتے ہیں البقال. سعودیہ میں بقال بقالہ کہتے ہیں. تو البقال یعنی شاپ کیپر یا دکاندار. تو فتح البقال الدکان فی الساعة الثامنة. تو اس پورے جملے کے اندر صرف مجھے فاعل بتائیے اور مفعول بتائیے بس. فاعل دکاندار ہے اور دکان مفعول به. ہاں البقال جو ہے نا یہ فاعل ہے. البقال, فتح البقال الدکان, تو البقال یہ فاعل ہے, الدکان یہ مفعول بھی ہے. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. ہاں, تو اگر میں آپ سے پوچھوں کسی چیز کو کھولنا, دروازہ کھولنا, کھڑکی کھولنا, مسجد کھولنا, گھر کھولنا, گاڑی کھولنا, کوئی بھی چیز, تو اس کو عربی میں کہیں گے فتح یفتح. تو کھولنے کی عربی کیا ہوگی بتائیے ایک مرتبہ. فتح يفتح. ویری گڈ. تو اب اس جملے کا مطلب بتا سکتے تو بتا دیجیے مجھے. دکاندار نے اپنی دکان 8 بجے کھولا. ہاں جی, دکاندار نے دکان کھولی فی الساعة الثامنة 8 بجے. فی الساعة الثامنة 8 بجے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو دیکھیے گا کتنے الفاظ ہیں ہمارے پاس. یہ سارے الفاظ جو ہے نا یاد رکھنے والے ہیں. تو توڑنے کی عربی بتائیے جلدی سے, 1 منٹ میں ریوائز کر. کسر. کسر یکسر, ایسا بولیے, اچھے سے بولیے. کسر. كسر يكسر. ویری گڈ. دھونے کی عربی بتائیے. غسلت یکسلت. غسل یا غسل, غسل يغسل. ایسا بولیں گے ہم. غسل غسل يغسل. غسلو, غسل یا غسلو, ایسا بولنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. یاد ہو جائے گا, ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ کہ بہت جلد یاد ہو جائے گا. جب میں جو ہے آپ لوگوں کی طرح تھا, میں عربی پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی نہیں آتا تھا. جیسے کہ آپ لوگ غلطی کرتے ہیں, میں بھی غلطی کرتا, مجھے بھی کچھ بھی نہیں آتا تھا. ایک زمانہ تھا, ہم نے بھی آپ لوگوں کی طرح ہی عربی سیکھی ہوئی ہے. ہم کوئی جو ہے نا سیکھ کر تو نہیں آئے دنیا میں, کوئی بھی نہیں آیا سیکھ کر دنیا میں, ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں جو ہے نا کوئی سیکھ کر نہیں آتا, ہر انسان جو ہے نا ایسے ہی آتا ہے, بلینک ہوتا ہے, وہ پھر سیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی میموری بلینک رکھی ہوتی ہے, جو جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ آ جاتی ہے اس کو. عربی محنت کرے عربی آتی ہے, انگلش میں محنت کرے انگلش آ جاتی ہے. میوزک سیکھنا ہے, جو لوگ میوزک سیکھتے ہیں وہ میوزک کے ماہر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ زندگی بھر جو ہے نا ماشاءاللہ قرآن حفظ کرتے ہیں اور پوری زندگی اچھے انداز میں قرآن کی خدمت کرتے پڑھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا صرف جو ہے نا دنیا زندگی میں صرف میوزک اور گانا اور بجانا ہی کرتے ہیں, تو وہ جو ہے نا گانا بجانے میں لگے رہتے ہیں موت تک. تو بہرحال جو ہے نا انسان جو کرے گا وہی اس کو وہی مہارت حاصل ہوگی. چلیے گا, تو دھونے کی عربی غسل یغسل. کھانے کی عربی تو کیسے بتائیں گے آپ؟ اکل یاکلو. اکل یاکلو. سر ایک ہاں جی, اکل یاکلو. ایک سوال ہے, یہ جو 2 لفظ بولے جا رہے ہیں اکٹھے, یہ سمجھائیں گے ہاں یہ میرا جب جی جس طرح انم نے پوچھا تھا اس کا جواب, اس کا سوال میں نے رکھ لیا ہے. تو آپ کا بھی جو سوال ہے وہ آنے والے درس میں جو ہے نا انشاءاللہ ٹھیک ہے, اس کا سارا جواب مل جائے گا انشاءاللہ, آپ فکر نہیں کر. انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی یاد رکھنا ہے, اکلا یا اکولو. اگر پوچھا جائے کہ کھانے کی عربی تو آپ کو جواب کیسے دینا ہے؟ اکلا یاکلو. یاکلو. اکلا یا اکولو. ویری گڈ. پینے کی عربی پوچھی جائے تو ہم کیسے کہیں گے؟ شریبا شاربا یشربو. یشربو. شریبا یشربو. یشربو.
اب وہ یہ سارے الفاظ میں گروپ میں ڈالوں گا، اس کو رٹنا ہے آپ نے، ہر لفظ کو 10 مرتبہ رٹنا ہے. یہ آپ کا جو ہے نا ہوم ورک بھی ہوگا، یہ ہے نا، تاکہ یاد ہو جائے. جی یاد کرنا، میمورائز کرنا. اس کی عربی پوچھی جائے تو کیسے کہیں گے ہم؟ حفظ يحفظ يحفظ یحفظ، حافظ، یحفظ. يحفظ ہاں پٹائی حفظ کرنا، يحفظ پٹائی کرنا عربی. ضرب ضرب يضرب يضرب ضرب ضرب یضرب، يضرب ضرب ضرب یضرب، مار ڈالنا کسی کو. قتل قتل يقتل يقتل یقتل، قتل. يقتل يقتل قتل يقتل. ہاں غلطیاں ہوں گی، فکر نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں تو جو ہے نا وہ گھبرا جائے. غلطیاں کریں گے تو ایک ٹائم آئے گا یہ غلطیاں ختم ہو جائے گی، ہے نا. ایک جو ہے نا جو جو سچویشن آج ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی انشاءاللہ. آنے والے نیکسٹ منتھ جو ہے نا آپ کے یہ سارے الفاظ جو ہے نا کھٹاکھٹ بولا کریں گے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سننے کی عربی بتائیے گا. سمع يسمع سمع یسمع، سمع یسمع ایسا بولنا ہے. لکھنے کی عربی بتائیے. كتب يكتب کتب یکتب، کھولنا کی عربی بتائیے. فتح يفتح فتح یفتح، تو ایسے یاد کرنا. چلیے گا اب نمبر 5 کی ایکسرسائز میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اکمل الجمل الآتیۃ بکلمات مناسبۃ واضبطها بالشکل. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے نیچے جو جملے لکھے گئے ہیں تو خالی جگہ میں مناسب لفظ کو رکھیے اور زبر زیر پیش بھی لگائیے اس پر. تو اب نمبر 1 کا جملہ پڑھیے اور خالی جگہ میں کوئی لفظ بتائیے، رکھیے آپ لوگ اپنے مائنڈ سے. چلیے، اور زبر زیر پیش بھی لگائیے اس پر. چلیے نمبر 1. من فتح الباب ہاں جی، یہاں مناسب لفظ ہم البابا کہیں گے. تو من فتح الباب. اور کوئی بھی رکھ سکتا ہے دوسرا لفظ بھی، اور کوئی رکھا جا سکتا ہے. چلیے رکھیے کوئی اور. من فتح الدکان. ویری گڈ. اور کوئی نیا لفظ لگائیے آپ لوگوں میں سے کوئی نیا لفظ لگائیے. اور من فتح النافذة. ویری گڈ. اور کوئی نیا لفظ لگائیے. من فتح الفصل. من فتح البیت، من فتح باب البیت، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے نمبر 2 کو پڑھیے اور خالی جگہ میں رکھیے. غسلت اختي السيارة. ہاں اور کوئی لگا. القميص. ویری گڈ. غسلت اخت القمیص، غسلت اخت القمیص. ویری گڈ. نمبر 3 میں لگائیے، خالی جگہ جہاں پر ہے وہاں لفظ لگائیے. قتل الرجل ابھی قتل الرجل الحية بالعصا. ویری گڈ. قتل لگائیں گے یہاں پر ہم. یہاں پر کون سا لفظ لگائیں گے نمبر 3 میں؟ قتل. قتل الرجل الحیۃ بالعصا. عصا کا مطلب ہوتا ہے لکڑی یا لاٹھی. عصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی. لاٹھی یا ضربہ بھی لکڑی. لگا سکتے ہیں نا؟ ہاں جی، ضربہ بھی لگا سکتے ہیں نا؟ کیا چیز؟ ضربہ. مار ڈالا. نہیں نہیں، ضرب نہیں، بلکہ قتل کہیے آپ. مار ڈالا ہم نے. سانپ کو مار ڈالتے ہم، مارتے نہیں. سانپ کی پٹائی نہیں کرتے. پٹائی کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا ہمیں مار ڈالے گا. وہ تو پٹائی کر کے چھوڑا نہیں جا سکتا سانپ کو. کچھ لوگوں کو جو ہے نا بیٹا لائف ایسی ہے نا کہ کچھ لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے اصل میں. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا چھوڑے گا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خبیث کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. ان کو ان کے انجام تک پہنچانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لیسن ہے، لائف کا لیسن ہے یہ یاد رکھیے گا آپ لوگ. ہاں جی، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کو جو ہے نا ان کے انجام تک پہنچانا پڑتا ہے، ایسا چھوڑ نہیں دینا پڑتا ہے، ورنہ آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے وہ. ہاں چلیے گا. تو قتل نمبر 4 کو پڑھیے گا خالی جگہ میں. يشرب يوسف القهوة. ماضی لگائیے. یشرب، شرب یوسف شربا، القهوة. شربا لگائیے، ماضی لگائیے. شرب یوسف القهوة. ویری گڈ. یشرب جو مضارع ہو جائے گا. ابھی ہم مضارع تک نہیں پہنچے بابا. خدا جو ہے ہم فعل مضارع پر نہیں پہنچے ابھی. انشاءاللہ پہنچنا ہے انشاءاللہ. تو جو ہے نا اس کے بعد جو ہے پہنچیں گے وہاں تک بھی انشاءاللہ. تو ہم پڑھیں گے یہاں پر شرب یوسف القهوة. کیا کہیں گے مدا؟ کیا پڑھیں گے ہم؟ شرب یوسف القهوة. شرب، شرب يوسف یوسف. القهوة. ہاں جی، شرب یوسف القهوة. آپ کا تلفظ پروننسیشن بھی اچھا رکھنا اللہ ہوتا تھا. آپ نے کدھر کہاں سیکھا ہوا ہے آپ نے عربی پڑھنا؟ ہاں جی خدا.
हाँ जी, स्कूल में कौन से हम स्कूल में? अल-ईमान अलीबान कहाँ, बहरीन में? आप किधर से हैं आप? बहरीन से। अरे वाह वाह वाह, तो आप तो हमारे पड़ोस में ही है फिर तो, है ना? तो फिर इंशाल्लाह आपसे कभी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? जी। इंशाल्लाह। मदरसतुल ईमान में पढ़ती हैं हम, मुहर्रक में? इधर है, हिद में है? मदीनत ईसा। अरे मदीना तो ईसा में तो मैं भी रहता हूँ भाई। मदीना तो ईसा में तो मैं भी रहता हूँ, आपके पड़ोस में रहता हूँ। मैं चोर बाजार के पास में रहता हूँ, सोको शाबी के पास में रहता हूँ मैं। आपको पता है चोर बाजार इधर का, जी। मदीना तो ईसा? हाँ, हम पड़ोस में रहते हैं वहां पर, पास में रहते हैं आपके। तो बहुत अच्छा है फिर तो माशाल्लाह। मदरसतुल ईमान में पढ़ते हैं माशाल्लाह, हमारे दोस्त भी वहाँ पढ़ाते हैं, हमारे शेख मुआज साहब पढ़ाते हैं। शेख मुआज साहब पढ़ाते हैं आपको मदरसतुल ईमान में? शेख मुआज पढ़ाते हैं आप लोगों को? मेरे भाई को पढ़ाते हैं। ओके ओके। तो शेख मुआज साहब भी जो है ना हमारे माशाल्लाह अच्छे उलमा में से बहरैन के अंदर, तो पढ़ाते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा, पढ़ना चाहिए इंशाल्लाह। हमारे साथ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? अच्छा, नंबर 5। जी, तो नंबर 5 का जुमला पढ़िए और खाली जगह में लगाइए। कतबल मुदर्रिसु अद-दर्स अला सबूरा। हाँ जी, कतबल मुदर्रिसु दरसा, क्या लिखेंगे हम? कतबल मुदर्रिसु। कतबल मुदर्रिसु अद-दर्स अला सबूरती। हाँ जी, तो जो है ना इसके ये जो है अदरसा लिखेंगे यहाँ पर, कतबल मुदर्रिसु अदरसा। तो वेरी गुड। नंबर 6 का जुमला लगाइए खाली जगह में, नंबर 6 के अंदर खाली जगह में लगाइए। अकलत सुआदल खुब्सा। खुब्ज यानी रोटी। अकलत दुआदु खुब्सा। हाँ जी, अकलत। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? अकलत। अकलत दुआदु अल सुआदुल खुब्सा। खुब्जा, सुआद ने रोटी खाई, है ना? अकलत हुदा अल खुब्जा, ऐसा कहेंगे हम। खुदा ने रोटी खाई। खुदा ने रोटी खाई, तो अकलत सुआदु, अकलत हुदा, अकलत अनअमु, है ना? तो लड़कियों के नाम होंगे तो अकलत, है ना? चलिएगा, नंबर 7, कराअतु। नंबर 7, क़राअतुल क़ुरआन, कराअतुल कुरआन या कराअतु। मैंने कुरान पढ़ा। जी, वेरी गुड वेरी गुड। नंबर 8 को पढ़िएगा, खाली जगह लगाइए, खाली जगह में लफ्ज लगाइए नंबर 8 में। समीअत, जो है ना समी हरफ इस्तिफहाम है पहले, उसको पढ़िए पहले। अ असमीअतन कुराना या अदान, हमजतु आगे आगे अलादाना, आगे जो है अल अलादाना, अजाना, क्या कहेंगे हम? अ खाली जगह। असमीअतन असमीअतल अजाना अजाना या या हमजतु। हमजतु। हाँ जी, असमिअतल अदाना, वेरी गुड। असमिअतल अदान या हमजतु, असमिअतल अदान या हमजतु। अगर यही बात अगर हुदा से पूछी जाए तो, ये बात अगर हुदा से पूछी जाए तो कैसा पूछेंगे? आए हुदा, क्या आपने अजान सुनी? तो कैसा पूछेंगे हम? असमियत अल अजाना या समीअतल हुदा। हाँ, दोबारा दोबारा गौर कीजिएगा। अगर आप खड़े हों और आपके सामने हुदा खड़ी हो, आप उससे कैसा पूछेंगे कि आपने अजान सुनी है हुदा? आप कैसे पूछेंगे? असमियतिल अजाना या समीअतल हुदा। अजाना या खुदा। असमिअती। जी, हम कहेंगे असमिअती, असमिअती, असमिअता, असमिअती, असमिअतिल अजान या खुदा, है ना? तो मर्द औरत से पूछने का ये तरीका है। नंबर 9 को पढ़िए और खाली जगह में लगाइए। फतहत फतह ताजिरुद ताजिरुल जी, फतहत ताजिरुल ताजिर दुकाना, दुकाना, फतहत ताजिर दुकाना, वेरी गुड। नंबर 10 को पढ़िएगा। खराजत तुल्लाबु मिनल फसली। हाँ, खरजत तुल्लाबु मिनल फसली, खरजत तुल्लाबु मिनल फसली। तो ये आज का लेसन बहुत आसान है कि नहीं है? जी सर, आसान है। आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और दिलचस्प लग रहा है आपको? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? हाँ, तो ये देखिए कि नंबर 6 में ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब के भाई इसको जो है ना जितने अल्फाज है उसको मफूल भी बनाइए। तो अल कुरानो का मफूल, अल कुरानो मफूल पढ़ेंगे तो अल कुराना, यही फर्क है इसमें, है कि नहीं? अल कहवतु, लेकिन मफूल की शक्ल में क्या होगा? अल कहवता, मंसूब हो जाएगा बस। मफूल क्या होता है बताइएगा एक मर्तबा, मफूल क्या होता है इराब में? पेश। इराब, इराब, मफूल का इराब क्या होता है? फतह मन- जबर। मंसूब, मंसूब। मंसूब होता है। फाइल क्या होता है इराब में? फाइल का इराब क्या होता है?
पेश फाइल का इराब मरफू होता है, फाइल मरफू होता है, ऐसा कहिएगा हमेशा। फाइल क्या होता है हमेशा? मरफू मरफूअ होता है। मरफू होता है। और मफूल क्या होता है हमेशा? मंसूब होता है। मफूल क्या होता है हमेशा? मंसूब होता है। होता है। और मुदाफ इलैह क्या होता है हमेशा? मजरूर होता है। होता है। मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। और मुब्तदा और खबर क्या होते हैं हमेशा? मुब्तदा और मरफू खबर मरफू मंसूब मरफू मजरूर। मरफू मंसूब मुब्तदा और हाँ नहीं, मुब्तदा और खबर मरफू मंसूब मजरूर क्या होते हैं? क्या इराब होता है मुब्तदा और खबर का? जम्मा मरफू अस्सलाम वालेकुम सर। मरफू होते हैं। मुब्तदा और खबर क्या होते हैं हमेशा? मरफू मर, मरफू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्वेश्चन करना है मुझे। हाँ जी। सर ये नंबर 9 पे फतहत लिखा है, फतहत लिखवाया आपने ताजिद के साथ। हाँ जी। नंबर 9 में क्या? नंबर आपने फतहत लिखवाया है ना नंबर 9 में ताजिर के साथ। नहीं, फतह अत्ताजिरो, फतह ताजिरो। तो जो फतह के अंदर जो हा है उसको हमने ताजिर की ता से जोड़ दिया, तो हमने पढ़ा फतह ताजिरो। समझ आ रही के जी बात? सर, जी सर आ गई। हाँ, फतह, फतह और अत्ताजिरो, फतह और अत्ताजिरो। लेकिन जब हमने दोनों को मिलाया तो फतह का जो फतह के अंदर जो हा है उसको हमने ताजिर की ता से जोड़ दिया और कहा कि फतह ताजिरो। मुअन्नस नहीं बना वो, बल्कि जो है ना ताजिर की ता से जाकर मिल गया वो। समझ आ रही के बात? जी सर, ये कंफ्यूजन था जी सर, आपका? जज़ाकिल्लाह। ये कंफ्यूजन था आपका? जी जी हाँ। तो देखिए मैंने जी कैसे, सर। तो आपके सवाल को मैं कैसे समझा, देखे मैंने पकड़ लिया ना कि आपने क्या समझा, तो आपके माइंड को मैंने रीड कर लिया माशाल्लाह। तो आपको कंफ्यूजन जो था मैं समझ गया आप कहाँ गड़बड़ हो रही है आपकी, तो ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, देखिए, जज़ाकल्लाह। मतलब नंबर 7 की एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, देखिएगा हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, फेल को पहले लाएंगे। देखिएगा फेल को जब हम पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने फर्क क्या बताया था? फेल को पहले इस्तेमाल करेंगे तो कैसा, और बाद में इस्तेमाल करेंगे तो कैसा, बताइएगा मुझे। क्या बताया था मैंने? फेल को अगर पहले इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा कैसे इस्तेमाल करेंगे? कोई बता सकता है? मैंने क्या, हमने एक्सरसाइज की थी कि हमने तर्जुमे की प्रैक्टिस भी की है। माजी में हाँ, फेल को ये माजी देखिएगा, में नंबर 1 का जुमला देखिएगा, गौर कीजिए, नंबर 1 का जुमला गौर कीजिए। अत्तुल्लाबु ज़हबू इलल मलअबी, अत्तुल्लाबु ज़हबू इलल मलअबी। उसके नीचे जुमला है ज़हबत तुल्लाबु इलल मलअबी, है ना। तो पहले जुमले के अंदर है अत्तुल्लाबु ज़हबू और नीचे वाले जुमले में है ज़हबत तुल्लाबु। दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर ज़हाबत तुल्लाबु, ज़हाबा जो फेल पहले आ रहा है तो वो वाहिद इस्तेमाल किया गया है, जबकि ऊपर देख रहे हैं फेल को बाद में इस्तेमाल किया गया तो वो जना तुल्लाब के हिसाब से जमा इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फेल को जब इस्तेमाल करते हैं हम पहले, फाइल के पहले इस्तेमाल करते हैं फेल को, तो जो है ना उसको वाहिद इस्तेमाल करते हैं। ये रूल हमने समझाया था लास्ट टाइम, याद है कि नहीं आपको? जी सर, हाँ जी। जी सर, हाँ, तो और इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी हमने कि फेल को पहले इस्तेमाल करेंगे तो वाहिद, और फेल को अगर बाद में डालकर इस्तेमाल बाद में डालेंगे उसको आगे फाइल के, तो फिर जो है ना उसको उसके फाइल के हिसाब से देखेंगे, जमा है तो जमा, वाहिद है तो वाहिद, ठीक है ना। तो ये देखिएगा नंबर 2 में देखते हैं हम, अत्तालिबातु ज़हबना, अत्तालिबातु ज़हबना, लेकिन उसके नीचे देखिएगा ज़हबति त्वालिबातु, तो दोनों का मतलब तो एक ही हो गया। अत्तालिबातु ज़हबना और ज़हाबती त्वालिबातु, मीनिंग तो दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर ज़हाबती त्वालिबातु, तो ज़हाबत जो है ना वाहिद इस्तेमाल किया गया है फेल को, जबकि यहाँ पर ज़हब ना फेल को जमा इस्तेमाल किया गया है, चूंकि बाद में इस्तेमाल किया गया है इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेल को जब हम पहले इस्तेमाल करते हैं तो उसको वाहिद इस्तेमाल करते हैं, मुदक्कर हो तो मुदक्कर, मुदक्कर हो तो मुदक्कर, और मुअन्नस हो तो मुअन्नस। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको जो मैंने अभी समझाई है? बताइए। जी सर, जी सर, हाँ जी, ये बात समझ में आ जी गई कि सर, आप लोगों को? जी सर, हाँ, तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो दोनों तरीके,
ہے نا. تو آپ چاہے تو فعل کو پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں، فعل کو چاہے تو بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا رول یاد رکھنا ہے. پہلے استعمال کریں تو فعل کو ہمیشہ واحد استعمال کرنا ہے نا. لوگوں نے کھایا اور پیا. دیکھے گا لوگوں نے کھایا اور پیا، تو اس کی عربی یہ دیکھے گا یہاں پر جو ہے نا اس کی عربی کیسے بنائیں گے، ہے نا. طلبا نے لکھا اور پڑھا، کیسے عربی بنے گی اس کی؟ طلبا نے لکھا اور پڑھا. اسی پر بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اب کلاس اسی میں ختم ہوتی ہے، ایک دو جملے بناتے ہیں. طلبا نے لکھا اور پڑھا، تو ہم عربی کیسے بنائیں گے جملے کی؟ كتب الطلاب كتب الطلاب ہاں جی، لکھا اور پڑھا. کتب الطلاب وقرأوا كتب الطلاب ہاں و و وقرأوا. وقرأوا. جی، اب یہاں پر ہم جو ہے نا فعل کو کتبت طلابو، اب کتبہ کو ہم پہلے استعمال کر رہے ہیں تو واحد استعمال کر رہے ہیں، لیکن قرأ کو جو ہے نا بعد میں استعمال کر رہے ہیں، تو اب ہم قرأوا کہیں گے. کتبت طلاب وقرأوا. کتبت طلاب وقرأوا كتب وقرأوا. الطلاب وقرأوا. جی، اب اگر یہ کہنا ہو کہ طلبہ کلاس سے نکلے اور مدیر کے پاس گئے، دیکھیے گا طلبہ اسٹوڈنٹ کلاس سے نکلے اور مدیر کے پاس گئے. ہم خرج الطلاب خرج وذهبوا إلى الطلاب المدير وذهبوا إلى المدير. إلى المدير. جی، خرجت الطلاب من الفصل وذهبوا. اب ایسا بنے گا جملہ خرجہ. اب یہ دیکھیے گا خرجہ کو واحد استعمال کر رہے ہیں یہاں پر ہم. خرجت الطلاب من الفصل، اور آگے کہہ رہے ہیں ہم وذهبوا الى المدير. تو خرجہ کو پہلے استعمال کر رہے ہیں تو واحد استعمال کر رہے ہیں ہم، اور ذهب لفظ کو استعمال کر رہے ہیں بعد میں، تو وہاں پر جمع کی شکل میں استعمال کریں گے ہم ذهبوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل کو اگر فاعل کے پہلے استعمال کرنا ہے تو ہمیشہ واحد استعمال کریں گے، مذکر یا مؤنث کے حساب سے. سمجھ میں آ رہی کہ بات آپ لوگوں کے؟ جی جی، فائل سے پہلے اگر استعمال کریں گے فعل کو تو واحد، ہاں واحد استعمال کریں اور گے بعد میں تو جمع. جمع کی شکل میں. بہت آسان رول ہے اور چھوٹا سا رول ہے، لیکن غلطیاں کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں. تو جو ہے نا اس کو جو ہے نا ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اب انشاءاللہ ہم جو ہے نا گروپ میں جو ہے نا نئے اور جملے اگر ڈالیں گے. سر ورڈ بول ہو تو ہاں جی بتائیے کیا بولیے. سر اگر ورڈ ڈوئل ہو تو ہاں ڈوئل ہو تو اس کے حساب سے ڈوئل استعمال کریں گے. بعد والا جو سر اگر ورڈ ہاں جی اگر ڈوئل ہو تو بعد والا جو فعل ہے اس کو جو ہے نا ڈوئل کی شکل میں استعمال کریں گے، ہے نا. اور پہلے والے کو سنگل ہی استعمال کریں گے ہم، جو رول ہے. اور جو بعد میں جو استعمال ہو رہا ہے اس کو ڈوئل استعمال کریں گے. ذہبو کے بجائے ذہبا کہیں گے. اگر کہنا ہو مثلاً کہ مثلاً کہیں گے کہ بھی حامد اور خالد کلاس سے نکلے اور مدیر کے پاس گئے، تو اب دو ہے کہ نہیں یہاں پر، حامد اور خالد دو بندے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا. اگر ان کے بارے میں کہنا ہو تو ہم یوں کہیں گے خرج حامد و خالد من الفصل. اب آگے جو کہیں گے گئے تو ذہبو نہیں کہیں گے، ذہبا. وذهبا اب ہم إلى کہیں گے المدير. ذہبا و ذہبا الی الف المدیر. لگا دیں گے اس میں ذہبا. ہاں تو اب یہاں ڈوئل کے حساب سے ہم ذہبا کہیں گے، لیکن پہلے کو تو ہم سنگل ہی استعمال کریں گے، واحد ہی استعمال کریں گے. تو اب ہم کہیں گے خرج حامد و خالد من الفصل وذهبا الى المدیر. تو ڈوئل ہے تو ڈوئل ہی ہے. بعد والا لفظ جو ہے نا بعد میں اگر استعمال کر رہے فعل کو تو اس کو چینج کریں گے واحد مثنیٰ اور جمع کے حساب سے. لیکن پہلے تو ویسے ہی رہے گا، پہلا جو ہے نا اسٹارٹ میں جب استعمال کر رہے فعل کو تو وہ ویسے ہی رہے گا واحد کی شکل میں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. پتہ چل گیا آنسر. اچھا ایک جملہ اور بنائیے اور بات ختم کرتے ہیں، کلاس ختم ہو جائے گی. لڑکیوں نے کھانا پکایا یا بنایا اور انہوں نے کھایا. لڑکیوں نے کھانا بنایا اور وقالت بناتو ہاں جی لڑکیوں نے کھانا بنایا. طبخت طبخت بنات کھانا پکانے کی عربی کیا وأكلنا. ہوتی ہے؟ طبخت ہاں جی اکلو طبخت بنات البناتو. أكلنا. ہاں ریپیٹ کیجئے دوبارہ جملے کو. البناتو. طبخت طبخت البنات وأكلنا. تو طبخت اور البنات کو جوائن کر کے پڑھیے گا، جوڑ کر پڑھیے. طبخت اور طبخت طبخت البنات طبخت البنات وأكلنا. وأكلوا اکلنا. تو ہمارا جملہ یوں بنے گا طبخت البنات طبخت الطعام البنات وأكلنا. واکلنا. طبخت البنات الطعام
طبخت البنات الطعام وأكلنا. طبخت البنات طبخت الطعام وأكلنا. وأكلنا. طبخت البنات طبخت الطعام وأكلنا. طبخت البنات الطعام وأكلنا. سمجھ آ گئی کیا آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ جی میں آ جی گئی؟ جی الحمد جی للہ. الحمدللہ. تو مؤنث اور مذکر کا طبخت. لحاظ رکھیں گے ہم. بات جو جملہ ہے اس کے اندر بات مذکر کی ہو رہی تو مذکر والا جو ہے نا مذکر والی شکل استعمال کریں گے. بات اگر عورتوں کی ہو رہی، مؤنث کی ہو رہی، فیمیل کی ہو رہی تو ہم جو ہے نا اس کا خیال رکھیں گے. ذہبہ کے بجائے ذہبت، کتبہ کے بجائے کتبت، اور آگے والا جملہ جو ہے آگے والے جو استعمال کریں گے اس کو اکلنا، ذہبنا، کتبنا، قرأنا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ساری کچھ؟ جی 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 الحمدللہ. اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. باقی کی ایکسرسائز کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے رکھتے ہیں اور لیسن ختم ہوگا نیکسٹ ویک انشاءاللہ بات کو، اور پھر اس میں جو ہے نا ہم بہت ساری چیزیں اور بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو آج کا جو لیسن تھا آسان تھا؟ بتائیے گا مجھے. الحمدللہ. ہاں جی. سهل. الدرس سهل. درس الیوم سهل. الدرس سهل جدا. الدرس اليوم سهل. اليوم سهل. الدرس سهلا وجميل. هذا الدرس سهل وجميل وهدى أيضا جميلة. ٹھیک ہے چلیے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. السلام خير كثير. جزاك الله خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا أستاذ. حياكم الله. السلام رفع الله قدرك. وأنت كذلك.